بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا چینل صالحہ زون۔ ڈیئر آڈینس، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ درس عید الاضحیٰ تو ایثار ہی ایثار ہے، چل کے رب چاہی پہ ہی قربان کرنا پیار ہے۔ دل میں رکھنا ہے ترازو تو تولنے جذبات ہیں، وزنی تو ہر حال رکھنے رب کے احکامات ہیں۔ اب بڑھانی ہے ہمیں ایمان کی مقدار ہے، کم نہ پڑ جائے کہیں ہم سے خدا کی بندگی، ہم سے خدا کی بندگی۔ جناب صد معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کا عمل اگرچہ ہر امت کے لیے رہا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ چوپایوں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ لیکن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہم و عظیم قربانی کی وجہ سے قربانی کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور اسی وقت سے اس کو خصوصی اہمیت حاصل ہو گئی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، جو قیامت تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اس قربانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی جان و مال و وقت ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی تھی، جس میں سے 63 اونٹ کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کی تھی، اور بقیہ 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر یعنی ذبح فرمائے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں کا عملی اظہار ہے، اور اس عمل میں ان حضرات کا بھی جواب ہے جو مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ جانوروں کی قربانی کی بجائے غریبوں میں پیسے تقسیم کر دیے جائیں۔ اسلام نے جتنا غریبوں کا خیال رکھا ہے اس کی کوئی مثال کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتی، بلکہ انسانیت کو غریبوں اور کمزوروں کے درد کا احساس شریعت اسلامیہ نے ہی سب سے پہلے دلایا ہے۔ غرباء و مساکین کا ہر وقت خیال رکھتے ہوئے شریعت اسلامیہ ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم عید الاضحیٰ کے ایام میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، جیسا کہ ساری انسانیت کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کام میں مال خرچ کیا جائے تو وہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی میں خرچ کیے جانے والے مال سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا۔ ان دنوں بعض حضرات نے باوجود اس کے کہ انہوں نے قربانی کے سنت موقدہ اور اسلامی شعار کا موقف اختیار کیا ہے، 1400 سال سے جاری و ساری سلسلہ کے خلاف اپنے اقوال و افعال سے یہ تبلیغ کرنی شروع کر دی ہے کہ ایک قربانی پورے خاندان کے لیے کافی ہے، اور قربانی کم سے کم کی جائے، جو سراسر قرآن و حدیث کے روح کے خلاف ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ قربانی کرنی چاہیے۔ دیگر اعمال صالح کی طرح قربانی میں بھی مطلوب و مقصود رضا الہی ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کی رضامندی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ ایک نمونہ بن کے آیا آپ کا کردار ہے، ایک نمونہ بن کے آیا آپ کا کردار ہے، عید یہ پیغام لائی ایک خدا پر ہو یقین، ہو رہا ہے جو تصور غیر سے ہوتا نہیں۔
ایک طرف والد کی صورت میں وہ ابراہیم ہے، ایک طرف والد کی صورت میں وہ ابراہیم ہے، دوسری جانب کھڑا چھوٹا سا اسماعیل ہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے، اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔